اگر آپ کو لگتا ہے کہ شب قدر گزر گئی ہے اور نصیب کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو واللہ آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ آج 27 رمضان، یہ منگل کا دن، آپ کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے کا آخری موقع ہے۔ یاد رکھیں 27ویں رات تو گزر گئی مگر 27 رمضان کا دن ابھی بھی باقی ہے۔ منگل کا یہ دن اور سورہ کوثر کی طاقت، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ آخری اشارہ ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دعائیں ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ لوگ سو چکے ہیں مگر آسمان سے برکت کی وہ آخری بارشیں ابھی بھی رو رہی ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلے پورا سال پھر انہی پریشانیوں میں گزرے؟ سورہ کوثر کی برکت اور تیسرے کلمے کی گواہی، یہ وہ ہتھیار ہے جو آج کے دن کی ہر مشکل پریشانی کو 1 منٹ کے اندر ختم فرما دے گا۔ شب قدر گزر چکی ہے، رات گزر چکی ہے، دن باقی ہے۔ جو لوگ رات کو کسی بھی وجہ سے عبادت نہیں کر سکے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ سے اپنی حاجت مرادیں پوری نہیں کروا سکے، ابھی دنیا کے تمام کام چھوڑیں۔ یہ آخری موقع ہے۔ 27 رمضان منگل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ ماہ رمضان کی 27 تاریخ منگل کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ ایک بار وظیفہ پڑھنے سے پورا سال آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں آئیں گی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نہیں یقین آتا تو بھی اسی وقت ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ واللہ اگر آج شب قدر کی رات گزرنے کے بعد ماہ رمضان کی 27 تاریخ منگل کے دن کو بھی آپ نے یہ امید چھوڑ دی کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھنا آپ نے اس رب کی رحمت پر شک کیا ہے جو اندھیری رات میں کالی چونٹی کا رزق بھی نہیں بولتا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب رزق نہیں ملتا، بیٹیوں کے نصیب بند ہیں، قرض نے کمر توڑ دی ہے۔ سنو، آج 27 رمضان کا دن ہے، وہ دن جب نصیب کی تھیلیاں ابھی تک کھلی ہوئی ہیں۔ آج اپنی مشکل کی نیت کر کے مصلی پر بیٹھو، رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے جاؤ، پھر دیکھنا کہ اللہ وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اور آج رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کئی سالوں سے ہو رہے ہی رہا۔ یقین جانیں اللہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے خوشیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، غور سے سنیے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آج آپ کا گمان یہ ہے کہ میرا اللہ میری سن لے گا تو خدا کی قسم آج نصیب بدل جائے گا۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو رو نہیں سکے، جو رات کو مانگ نہیں سکے، جو رات کو اللہ سے اپنی حاجتی مرادیں پوری کروا نہ سکے، جو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا نہ سکے، مگر اب تڑپ کر مانگنے کا وقت ہے۔ اب مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے اس عمل کو لازمی کر لینا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھو، دکان پر پڑھو، سفر میں پڑھو، جہاں چاہے پڑھو، وضو پڑھو، بے وضو پڑھو، لیکن افطاری سے پہلے، 27 رمضان کی افطاری سے پہلے اس عمل کو ہر صورت کرنا ہے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے رزق میں کمی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر کہیں سے رزق نہیں آتا، آج اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے روزے کی حالت میں اس عمل کو کر لیا، شام افطاری سے پہلے اللہ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ کے غیبی فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت لے کر آئیں گے۔ آج دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رشتوں کی بندش۔ ہر گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، بیٹیوں کی سفیدی ہو جاتی ہے لیکن رشتے نہیں آتے، رشتے آتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، لوگ آپ کو تانے کستے ہیں۔ اگر ماں باپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے تو آج رشتوں کی نیت کر کے اس عمل کو کرے۔ بیٹی خود نیت کرے کہ میرا رشتہ ہو جائے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ ہو جانا چاہیے، تو آپ اس کی نیت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رشتوں میں ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل ہر طرح کی شیطانی بندش کو خاک بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، بیمار ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی دشمن ہے، آج صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ اللہ کن فرما دے گا، اور جب آپ کے حق میں کن فیکن کے فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، آپ کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، پھر آپ ایک ہاتھ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، غور سے سنو، اگر آج 27 رمضان کا یہ سورج ڈل گیا اور آپ نے یہ آخری موقع گوا دیا تو واللہ آپ نے اپنی قسمت کے اس دروازے پر خود تالا لگا دیا ہے جو سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ یہ انعامات ختم ہونے والی رات ہے اور آپ ابھی تک غفلت میں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات گزر گئی تو سب ختم ہو گیا۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو 27 رمضان کا یہ دن
آسمان سے اس آخری سیلو ٹیپ کی طرح کام کرتا ہے جو آپ کی ٹوٹی ہوئی تقدیر کو جوڑ سکتا ہے۔ آج منگل کا دن ہے، قوت اور فیصلے کا دن ہے۔ اگر آج بھی آپ کا نصیب نہ بدلا تو یاد رکھنا اگلے 350 دن تک وہی رونا، وہی تنگی، وہی رسوائی آپ کا مقدر رہے گی۔ کیا آپ تیار ہیں ایک اور سال ذلت میں گزارنے کے لیے، ایک اور سال در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری دن اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے پورے مہینے میں کیے گئے ہوں۔ 27ویں رات نصیب لکھا گیا، مگر آج کا دن اس نصیب پر مہر لگانے کا دن ہے۔ آج عمل کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں مل رہا، کیونکہ یہ دن ابھی بھی اس مخصوص ٹائم زون میں ہے۔ اگر آج آپ نے ایک بار بھی سبحان اللہ کہا تو وہ 83 سال کی تسبیح لکھی جائے گی۔ الحمدللہ کہا تو اللہ آپ کے شکر کرنے پر آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک کشتی سمندر میں ڈوب رہی ہو اور ساحل سے آخری رسی پھینکی جائے۔ اگر آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا تو آپ بچ گئے، اور اگر آپ نے سستی کی تو ابھی وہ رسی باقی ہے۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے اس رسی کو پکڑ لو، یعنی آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لو، اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لو، اللہ سے رزق مانگ لو، اسے پکڑ لو، یقین جانو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اور پچھتاوا اتنی بری چیز ہے کہ آپ ہر قدم پر ناکامی کو، مایوسی کو، تنگ دستی کو فیس کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے تو آج 27 رمضان منگل کا دن رات گزر چکی ہے، یعنی شب قدر کی رات گزر چکی ہے، لیکن منگل کا پورا دن باقی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس عمل سے فائدہ اٹھاؤ۔ صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ ہر کسی کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اور اگر آج 27 رمضان کے اس آخری موقع پر آپ نے استغفار کا دامن نہ تھاما تو یاد رکھنا آپ دنیا کی ہر عبادت کر لو گے، مگر آپ کے نصیب کا دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک گناہوں کی یہ زنگ آلود زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، رزق نہیں ملتا، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے گناہ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ان گناہوں کو ختم کر کے اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ سوچے، استغفار ایک ایسی سیکیورٹی شیلڈ ہے جو آپ کو بیماری، تنگی اور ناکامی کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ شب قدر اور 27ویں کے دن اس سے پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی پسندیدہ عبادت سے پکارنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ اس کا بندہ اس رب سے معافی مانگے، تو آپ نے اس رات میں، اس دن میں معافی مانگنی ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے کہ پانی کا فلٹر ہو، جب تک فلٹر صاف نہ ہو پانی جتنا بھی ڈالیں گے وہ گندا ہی نکلتا ہے۔ ہمارا دل وہ فلٹر ہے اور ہمارا رزق وہ پانی ہے جو گناہوں کی مٹی نے فلٹر کو بلو کر دیا ہے۔ استغفار وہ کیمیکل ہے جو اس فلٹر کو صاف کرتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو نصیب کا پانی خود بخود شفاف ہو کر برسنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب سے بڑا کامیابی کا راز ہے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بہت بڑا واقعہ سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سفر کے درمیان ایک نان والے کی دکان آئی اور وہ وہاں رکے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص آٹا گونتے وقت مسلسل استغفار پڑھ رہا ہے۔ امام نے پوچھا کیا تجھے اس کا کوئی فائدہ ملا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی ہے میرے اللہ نے قبول کی، سوائے ایک دعا کے۔ امام نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا میری یہ دعا ہے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تیرا استغفار مجھے تیرے دروازے تک کھینچ لایا ہے۔ یعنی کہ استغفار کامیابی کی وہ چابی ہے جس سے رزق، دولت، شہرت، کامیابی، صحت نسلوں تک خود چل کر آتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن استغفار وہ کڑی ہے جس سے پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ استغفار کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا وہ آسمان سے موسلادھار برکت برسائے گا، یعنی کہ اللہ اس کی برکتوں سے جولیاں بھر دے گا۔ جو استغفار پڑھے گا اللہ اسے مال اور اولاد سے نوازے گا۔ جو استغفار پڑھے گا وہ آپ کے اندر موجود ہر طرح کے فتنے فساد کو ختم کر کے ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ فرمائے گا۔
اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ سارے فیض و برکات، یہ سارے فائدے، یہ ساری طاقتیں، کامیابیاں، خوشحالیاں عطا فرمائیں، تو آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات گزر چکی ہے اور منگل کا پورا دن باقی ہے۔ آپ نے استغفار کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھ کر استغفار سے دل صاف کر لیا، گناہوں کا بوجھ اتار دیا، تو اب وقت ہے تیسرے کلمے کا، جو عرش الہی کے ستون کو ہلا دیتا ہے۔ اتنی قوت رکھتا ہے کہ عرش الہی سے فرشتوں کو زمین پر آپ کی مدد کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر استغفار صفائی ہے تو تیسرا کلمہ اللہ کے دربار میں وہ انٹری کارڈ ہے جو آپ کو عام سے خاص بنا دیتا ہے، جو آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، جو آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم صرف دعا کیوں نہیں مانگ لیتے، کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے عزیز، تیسرا کلمہ اللہ کی حمد، تسبیح، توحید اور عظمت کا مجموعہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ پر شکر ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ اکبر پر اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری تعریف کرتا ہے میں اسے بن مانگے نواز دیتا ہوں۔ آج 27 رمضان کا دن ہے، اللہ کو اس کی تعریف سے راضی کرنے کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم واقعہ سنیں جو معراج کی رات پیش آیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور بتائیں کہ جنت کی زمین نہایت زرخیز ہے، مگر یہ خالی میدان ہے، اس میں اپنے لیے پودے لگائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ پودے کیسے لگیں گے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے۔ سوچے، آج اس دن جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے تو 83 سال تک جنت میں آپ کے محل کے گرد باغات لگا دیے جائیں گے۔ کہ آپ اپنی جنت کا محل خالی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات گزرنے کے بعد اللہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر 7 نسلوں کے خزانے کھول دے، 7 آسمانوں کا رزق عطا فرما دے، 7 زمینوں پر کامیابی عطا فرما دے، اللہ والو، اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج اس عمل کو پڑھو۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کے دن بہت سے لوگ لاپرواہی میں اس وظیفے کو چھوڑ چکے ہیں اور چھوڑ جائیں گے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ ابھی اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے لیلۃ القدر کے بعد 27 رمضان منگل کے دن کا یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سخت دروازہ ہو جس پر 4 الگ الگ قسم کے تالے لگے ہوں۔ پہلی چابی سبحان اللہ ہے، دوسری چابی الحمدللہ ہے، تیسری چابی لا الہ الا اللہ اور چوتھی چابی اللہ اکبر ہے۔ جب تک آپ چاروں چابیاں نہیں گھماتے دروازہ نہیں کھلتا۔ تیسرا کلمہ وہ ماسٹر کی ہے جو ایک ہی وقت میں رحمت، رزق، حفاظت اور قبولیت کے چاروں تالے کھول دیتی ہے۔ آج 27 رمضان صرف ایک بار یہ چابی گھمانے کا وقت ہے، ایک بار یہ چابی اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ وہ ترازو ہے جس سے اللہ آپ کے رزق میں مزید برکت وسعت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ پھر تیسرا کلمہ پڑھتے ہی اللہ غیبی فرشتوں کو آپ کے پاس مقرر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 27 رمضان منگل کے دن آج تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے، اللہ کے غیبی فرشتے آپ کی فوری طور پر مدد کر جائیں گے۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ جو لوگ بے سکون ہیں، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، جن کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، جو پریشان ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ استعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، تیسرا کلمہ پڑھ کر اللہ کے غیبی فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں۔ اب وقت ہے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ اور جانتا ہوں کہ ہر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے، پیسہ ہے تو ہر کوئی آپ کا ہے، پیسہ نہیں تو کوئی آپ کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا۔ جب ہر کامیابی پیسے سے ہے اور پیسہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو پھر کیوں نہ آج شب قدر کی رات اور منگل کے دن میں اللہ سے رزق اور دولت مانگا جائے۔ آج جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے۔ اللہ کے 2 صفات نہ
یا رزاقو یا غنیو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس کے نصیب کو لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے نصیب میں وسیع یعنی رزق اور دولت لکھوایا جائے۔ یا رزاقو، اللہ والے فرماتے ہیں یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والے، یعنی صرف اتنا رزق دینا کہ صرف آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن یا غنیو کا مطلب ہے اتنا رزق ملنا کہ آپ فقیر سے بادشاہ ہو جائیں، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں، آپ سخاوت کرنے والے ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے، اللہ آپ کو غنی کر دے، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، اللہ آپ کو جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، تو ابھی اسی وقت اللہ کے یہ دو صفاتی نام پڑھیں۔ اس کلمے کے بعد اللہ کے یہ دو صفاتی نام پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوں اور شہنشاہ آپ کی جولیاں بھر رہا ہے اور آپ کی منہ مانگی مرادیں پوری کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ یا رزاق یا غنیوں کو طلب کرتے ہیں، تڑپ کر مانگتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے فوری طور پر اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یہ بندہ رزق چاہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ آپ نے اللہ کے یہ دو صفاتی نام ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنے ہیں۔ یہ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی کمی پیشی کریں گے یا اپنی منمانی کریں گے، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر آپ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ دیکھیں، اب اس عمل کو یہاں تک مکمل کرنے کے بعد اب باری ہے اس عمل کی آخری حصے کی، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے سلطانی وظیفہ کہا جاتا ہے، جو ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جس کے بغیر 27 رمضان منگل کے دن کی برکتیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شہنشاہ کے دربار میں رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کے بعد واپسی پر آپ کے راستے میں کوئی بندش لگ جائے، رکاوٹ آ جائے، آپ کا دشمن آپ کو تباہ و برباد کر دے اور آپ تمام کی تمام راحتوں برکتوں سے محروم رہ جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ محرومی آج یہیں پر ختم ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے رزق میں بندش لگاتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں، فی الفور ختم اور فنا ہو جائیں، تو ابھی اسی وقت سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مبارکہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا۔ نعوذ باللہ، آپ کا دشمن آپ کو ابتر کہتا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر تحفے میں پیش کی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جب آپ یہ تمام اعمال پڑھ کر آخر میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو خیر کثیر سے نوازتا ہے، پھر اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ وہ راستے، وہ کام، وہ بندشیں جو کئی سالوں سے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، وہ رکاوٹیں، وہ نظر بد، وہ حسد، وہ دشمن جو آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آج یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اس دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو دشمن کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کون آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو اللہ کے سپرد کر کے سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ یقین جانیں، جیسے جیسے آپ یہ سورت پڑھتے جائیں گے، رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، رشتوں میں بندش، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کا دشمن فنا فی الفور ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔ یہ ایسے طاقتور اور کامل اعمال میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں صرف اس لیے کہ اگر آپ شب قدر کی رات کسی بھی وجہ سے عمال نہیں کر سکے، تسبیحات نہیں پڑھ سکے، نوافل اپنی جگہ ہے، تسبیح تراویح، صلاۃ و تسبیح اپنی جگہ ہے، لیکن 27 رمضان منگل کے دن کا جو خاص عمل ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، 27 رمضان منگل کے دن اللہ کے رجسٹر میں حاضری لگوائیں، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کعبہ سے مانگے۔ دیکھیں پھر آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے کہ یار واقعی تو نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ اول آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس وظیفے کو
نماز فجر ظہر یا عصر کے بعد کر لیں۔ افطاری سے پہلے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات گزر چکی ہے، اب دن باقی ہے، آخری موقع ہے، آخری گھڑیاں ہیں، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔